السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هو الا ذکر للعالمین۔ وقال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مئی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے۔ مئی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے۔ گل مقدراں دی کی سناواں، گل مقدراں دی کی سناواں، آکھے حلیمہ میں وار جاواں، آکھے حلیمہ میں وار جاواں۔ سوہنا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا چو بے مثالے۔ مئی آمنہ دا جلالے ساری دنیا چو بے مثالے۔ صدیق عمر دی کیا بات ہے، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنانوں آقا دا ساتھے۔ صدیق عمر دی کیا بات ہے، صدیق عمر دی کیا بات ہے، ملیا جنانوں سونے دا ساتھے۔ ستے اج وی آقا دے نالے ساری دنیا چو بے مثالے۔
صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، بزرگی، دستگیری، مشکل کشائی، حاجت روائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ دی ذات واسطے ہے جو اللہ پوری کائنات دا خالق و مالک ہے۔ غوث اعظم لجپال کرنے بھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے جو پوری کائنات دا رازق ہے، جو اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، صرف اللہ دی ذات ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود السلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام المجاہدین، امام المرسلین، سید الصالحین، شفیع المذنبین، نبی رحمت للعالمین، آمینہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ماشاءاللہ علماء کرام اسٹیج تے جلوہ فروز نے۔ بعض ایسے علماء کرام نے جنہ دے منو نام یاد نہیں، میری سستی اللہ منو معاف فرما دے۔ بہرحال جتنے بھی معزز علماء کرام، سامعین، بھائی، بزرگ، دوست، معزز ماما بہنہ تشریف لے کر کے آئے نے، اللہ سبنا دا آنا سننا بیٹھنا وقت نکالنا اللہ سارے سارے واسطے آج دا پروگرام دخول جنت دا سبب بنائے، اللہ ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ فضیلت الشیخ میرے محترم جناب قاری محمد رفیق فردوسی صاحب حافظہ اللہ تعالی، بھائی محمد یعقوب صاحب، حاجی محمد میکائیل صاحب اور دیگر نوجوان جنہ دی آج دے اس پروگرام اندر بہت محنت ہے، سٹرگل ہے، کوشش ہے، کاوش ہے، جس لحاظ نال جس میرے بھائی دا تعاون ہے، جس انداز اندر بھی اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ خوشی اور مسرت دی بات ہے کہ ساڑھے اوڑ برادری دے دو ایسے طلباء نے ماشاءاللہ بچے نے جنہ نے اللہ دے قرآن و مکمل اپنے سینے اندر محفوظ فرمایا۔ اللہ دی قسم سعادت اور خوشی دی بات ہے، مسرت دی بات ہے، سچی اور حقیقت دی بات وے کہ انہاں لوگاں نے بہت بڑی خوشبختی دا الحمدللہ اظہار کیتا ہے۔ انہاں دے والدین بھی خوش نصیب نے، مبارکباد دے مستحق نے، اور انہاں دے اساتذہ ماشاءاللہ جنہ نے محنت کروائی، پڑھایا، تعلیم دلوائی، اور والدین جنہ نے اپنے بچے تے محنت کیتی انہاں نو ریگولر بھیجیا، اللہ تعالیٰ سبنا دا ہر لحاظ نال یہ تعاون بھی اللہ قبول فرمائے۔ توجہ میرے ول رہے، غور کرنا۔ میں انشاءاللہ العزیز قرآن پاک دی 4 آیات تواڈے سامنے انشاءاللہ پڑھاں گا، اور وہ 4 آیات قرآن پاک دی ایسیاں نے کہ جنہ آیات دا اللہ رب العالمین نے اینڈ اکو جہا ہی بنایا۔ انہاں 4 آیات دا اینڈ اللہ نے اکو جہا بنایا۔ انہاں چو پہلی آیت اللہ دے متعلقہ ہے، دوسری آیت نبی پاک دے متعلقہ ہے، تیسری آیت مکہ مدینہ دے متعلقہ ہے، اور چوتھی آیت اللہ دے قرآن دے متعلقہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر ان آیات نو آپا اس انداز اندر تواڈے سامنے میں عرض کراں کہ آپا اس اللہ دی گل کرنی ہے جس اللہ نے میرے نبی دے سر تے ختم نبوت دا تاج سجا دیتا ہے، اور پھر اس پیغمبر دی بات کریے جس پیغمبر نو اللہ نے پوری کائنات دا تو کیا سارے نبیاں دا امام بنا دیتا، پھر آپا اس مکہ مدینے دی بات کریے جس مکہ مدینے نو مالک کائنات نے قرآن پاک اندر ہدی للعالمین کہہ دیتا، پھر آپا اس قرآن دی بات کریے کہ جس خالق کائنات نے اس قرآن جیسے عظیم ذکر نو اللہ نے ذکر للعالمین فرما دیتا۔ وہ اللہ جس اللہ نے اپنے نبی نو نبوت عطا فرمائی، اور پھر اس پیغمبر دا اللہ نے پیدائش دی جگہ دا انتخاب مکہ المکرمہ فرمایا،
پھر مالک کائنات نے اس نبی نے جو عظیم و شان تمام کتب دی سردار کتاب قرآن عظیم عطا فرما دیتا. تو آج دے موضوع اگر آپ انج کہہ لیے قرآن اور صاحب قرآن. سبحان اللہ. قرآن اور صاحب اچھی بولو تسی انشاءاللہ بولنا ہے. کہو انشاءاللہ تسی بولنا ہے انشاءاللہ. آجے تے آغاز ہے نا میں تو انہوں تکلیف نہیں دے رہا. تسی انشاءاللہ بولنا ہے اللہ دے فضل و کرم دے نال. قرآن اور صاحب قرآن. قرآن بھی عظمت والا اور صاحب قرآن بھی عظمت والا. میرے عزیزو اللہ ذوالجلال والاکرام نے میرے محبوب علیہ السلام نو اتنی شان عطا فرمائی کہ میرے نبی دی جس چیز وال بھی نسبت ہو جائے اللہ دی قسم دنیا چ اللہ نے نمایاں فرما دیتی ہے. انسان ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، منبر ہے، مسجد ہے، شہر ہے، کتاب ہے، جس چیز وال آمینہ دے لال دی نسبت ہے اللہ نے اس جگہ نو شان عطا فرما دیتی ہے. اس قدر میرے پیغمبر نو اللہ نے عظمت نال نوازیا. دیکھو نا شبیر شاکر صاحب ماشاءاللہ کتنے پیارے انداز اندر سونے نبی پاک دیاں تو انہوں نعتاں سنا رہے سن. غور کرنا اللہ دا قرآن کی کہہ رہے. توجہ ہے نا ماشاءاللہ. توجہ مکمل میری طرف رہے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ. ہلکا ہلکا ہی کو کھول دے. اللہ تو نے جزائے خیر تا فرمائے. توجہ کرنا نوجوانوں میرے ول غور کرنا. مالک کبریا نے اپنے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے جبرائیل فرمایا یا رب جلیل فرمایا میرا قرآن میرے پیغمبر دے پاک سینے تے جا کر کے نازل فرما دیں گے. آؤ کائنات دے لوگوں آپ اس اللہ دی بات تو آغاز کرنے آئیں جڑا پوری کائنات دا مالک و خالق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. توجہ کرنا میرے محترم بھائیو غور کرنا. چیکاں آ رہی ہیں نا چیکاں جی تھوڑی جی سیٹ کرو میرے پیارے بزرگوں. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. میں تواڈے واسطے دعا ہی کراں گا جب تک سپیکر سیٹ نہیں ہو جاندا. میرے وال تک نظر آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ. اے اللہ دا تعارف ہے. اللہ دا تعارف ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس آیت دے اندر آخر دے اندر رب العالمین آیا ہے. مانا کیا ہے؟ ہر قسم دی تعریف ہے اس اللہ دی ذات واسطے ہے جڑا پوری کائنات نو پالن والا ہے. میرے عزیزو رب دا مانا پالنے والا. رب دا مانا کیے سارے بولو رب دا مانا کیا ہے؟ رب دا مانا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات دے لوگوں ہے الحمدللہ تمام تعریفاں اس اللہ دی ذات واسطے ہیں. فرمایا للہ رب العالمین. انسانوں پال دائے ہیں تے کلا رب پال دائے ہیں. جنہاں نو پال دائے ہیں کلا رب پال دائے ہیں. زمین دی مخلوقات نو ہے اگر پال دائے تے رب پال دائے ہیں. کائنات دے لوگو عالمین دا مانا کیا بھی ہے؟ عالمین کنو کیا جاندہ ہے؟ اے چار بڑے بڑے عالم نے ہیں. عالم ارواح ہے. عالم ارما انو کیا جاندہ ہے جدو میریاں تیریاں جسم دیاں ہیں اللہ نے پوشاکا نہیں سی پہنچائیاں ہیں. آجے میریاں تیریاں روحاں سان ہے یعنی پوری کائنات دیاں روحاں جب اللہ نے ایک جگہ تے جمع کیتا ہے تے میرے اللہ نے فرمایا الستو بربکم اور دسو نا میری روحوں ہے تو ہاڈا مالک و خالق کون ہے؟ تے سارے نے کیا جی قالوا بلا اللہ تو ساڈا رب ہے. اللہ تو ساڈا مشکل کشائے ہے. اللہ تو ساڈا حاجت روائے ہے. ایک عالم ہے تے دوسرا عالم عالم دنیا جن دے اندر اسی زندہ وانگ ہے. کائنات دے لوگوں تیسرا عالم ہے عالم برزخ ہے. جدو بندہ مر جائے تے عالم برزخ اندر چلا جاندہ ہے. اے جنہوں قبر کیا جاندہ ہے. اے قبرستان والے اندہ بھی ایک جہان ہے. تے چوتھے نمبر تے ہیں کائنات دے لوگوں عالم محشر ہے
جدو اللہ قبراں اکھاڑے گا، اکھاڑ کے اللہ پوری کائنات دیاں روحاں نو جمع کرے گا. اے چار عالم نے، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ اور عالم معاشر ہے. ان چار عالمہ دی جمع عالمین ہے. مالک کائنات نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین. فرمایا پوری کائنات دا داتا اللہ ہے. اور داتا دا معنی دین والا ہے، رب دا معنی پالن والا ہے. مسلمانوں سانو دین والا بھی اللہ ہے تے بولو پالن والا بھی، سانو پالن والا بھی اللہ ہے. تے کیوں نہ محبت دا پیغام دیندا چلا جاواں گا. اور سارے جگ دا داتا اللہ ہے، اور سارے جگ دا داتا اللہ ہے. او دا ڈیرا عرش اللہ ہے. اور سارے جگ ہوئے. نوجوانوں توجہ میرے ول کرو. اور دنیا دے کسے بندے نو داتا نہ کیا کر، اور کسے پیر فقیر نو داتا نہ کیا کر. نوجوانوں امتی نو داتا نہ کیا کر. اور میرے محترم بھائی کسے انسان نو داتا نہ، اوے داتا اوے جندہ ڈیرا ہی عرش مولا ہے. اوے داتا اوپر رہندا ہے، داتا زمین دے تھلے نہیں ہویا کردا. داتا دی قبر نہیں ہوندی. داتا او نہیں ہوندا جڑا انسان ہوئے، جڑا کھائے، جڑا پیے. داتا او نہیں ہوندا جڑا شادیاں کرائے. داتا او نہیں ہوندا جندیاں اولاداں ہون. اوے نوجوانہ داتا او نہیں ہوندا جندہ نانا ماما دادا چاچا پرداتا ہوئے. اوے نانا داتا او نہیں ہوندا جندہ خاندان ہوئے، جندہ قبیلہ ہوئے، جندی برادری ہوئے. داتا ہوندا ہے جڑا ہر چیز تو پاک ہوندا ہے. تے بولو ہر چیز تو پاک کون ہے؟ اللہ ہے. تائی پھر محبت دا پیغام دیاں گا. اور سارے جگ دا داتا اللہ ہے. اور سارے جگ دا داتا اللہ ہے. او دا ڈیرا عرش اللہ ہے. اور جنہ پھڑ لیا اس دا پلہ ہے. او تا لگ گئے پار کنارے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے. قرآن پاک دی آیت تو پتہ لگا چھوٹے بڑے بزرگ پیر فقیر صحابی ابدال گناہگار نیکوکار فرعون حامان موسیٰ جو کچھ بھی اللہ دی زمین تیا ہے، چاہے کافر ہے مسلمان ہے یہودی ہے نصرانی ہے گناہگار ہے نیک ہے کالا ہے گورا ہے پاکستانی ہے انڈین ہے امریکہ، پوری کائنات نو پالن والا کون ہے؟ اللہ اللہ. اے اللہ دا تعارف ہے. بولے ایڈا بادشاہ کائنات اندر کوئی ہے؟ ایڈا داتا کوئی کائنات اندر ہے جڑا ساری انہوں دیندہ رہے؟ اچھا دیکھو مزے دی بات ہے بھائی مزے دی بات ہے. اللہ دی قسم اللہ اپنے انہوں نا اپنے انہوں اللہ نو تھوڑے بہتے رزق تے پال لیندہ تے کافرانو اللہ رج رج کے دیندہ ہے. انہوں کون پوچھے؟ وہ مالک ہے وہ بے پرواہ ہے. انہوں کون پوچھے دا ہے؟ اچھا اگر اللہ دی زمین تے موسیٰ نبی آئے تو موسیٰ دا دشمن فرعون ہے ایسی کہ نہیں ایسی؟ بولو رب نے فرعون روٹی دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ اللہ نے کہا اگرچہ تو فرعون ہے لیکن ظالمہ رب تیرا میں ہی ہاں، مالک تیرا میں ہاں، خالق تیرا میں ہاں، پیدا تینوں میں کیتا ہے. اگر اللہ دے پیغمبر کائنات اندر تشریف لے کے ابو جاہل آیا اتبا آیا شیبہ آیا ابو لہب آیا اے سارے میرے پیغمبر دے خون دے پیاسے سارے میرے پیغمبر دے جانی دشمن ہیں. اور اللہ دی قسم میرے پیغمبر نو اللہ نے شعیب ابی طالب جیل اندر 2.5 سال معصور کرتا بند کر دیتا. دسو کافروں نو اللہ نے روٹیاں دیتیاں کہ نہیں دیتیاں؟ چدراہٹا دیتیاں کہ نہیں دیتیاں؟ اللہ کہندا ظالمو جتنی مرضی بغاوت کر لو لیکن اس گل نو یاد رکھیا جے مالک تہاڈا میں اللہ ہی ہاں، خالق تہاڈا میں ہی، رازق تہاڈا میں ہی. موسیٰ نبی آئے مقابلے فرعون آیا. اگرچہ موسیٰ نبی نو نمرود بے ایمان نے آگ دے اندر چیخا دے اندر ڈال لیا تے کیا نمرود دی اللہ نے روٹیاں بند کی تھیاں؟ کوئی نہ. روٹیاں دیتیاں کہ نہیں؟ اللہ نے کیا ثابت کیتا؟ اللہ نے فرمایا فرعون جو مرضی کر لے یاد رکھ لئی تیرا مالک تیرا رب میں اللہ ہی ہاں، تیرا میرے تو علاوہ کوئی مالک نہیں ہے.
اور میں رب نے ذمہ داری اٹھائی ہے، میرے رب دی ذمہ داری ہے ہر بندے نو روٹی دینا۔ بولو اللہ دی کیا ہے؟ سارے بولو، جڑا نہ بولے اللہ کر کے سم بند ہو جائے۔ بولو رزق دا ذمہ دار کون ہے؟ رزق دا ذمہ دار اللہ ہے، اللہ نے ذمہ اٹھایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ دے نبی نے فرمایا جڑا اللہ نے رزق لکھ دیتا ہے نا، جب تک پورا نہیں ہوئے گا اللہ موت ہی نہیں دے گا۔ سبحان اللہ، جب تک پورا نہیں ہوئے گا موت ہی، بولو موت لاگے آئی نہیں سکتی جب تک پورا نہ ہو جائے۔ تو بولو ساڑھا رازق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ داتا کون ہے؟ مشکل کش، بولو بولو مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ آؤ کائنات دے لوگو توجہ کرنا، غور کرنا ہے، پھر میں تے بھی محبت دا پیغام دے آنگے، صدقے جاواں قربان جاواں، ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کل کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کل کیوں منگنا ہے؟ ہو رب دے قرآن سمجھایا، تو غیرہ کل کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کل کیوں منگنا ہے؟ جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ جی میں بندیا تیرا سر ایک ہے، اے میرا رحمان دا در ایک ہے۔ تیرے سر نو بھی رب نے بنایا، تو غیرہ کل کیوں منگنا ہے؟ ذمہ رزق دا رب نے اٹھایا، تو غیرہ کل کیوں منگنا ہے؟ آؤ کائنات لوگو اللہ دا قرآن ہے ایک اور جگہ دے کی اعلان کردہ ہے، اللہ فرماندے نے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندیا تو تے 5 فٹ دی لاش ہے، 6 فٹ دی لاش ہے، ٹینشن لئی کھڑا ہے۔ اللہ کہندہ ہے جڑے پرندے زمین تے چل نہیں سکدے، زمین دے نہ رگڑ کے چل دینے، اللہ کہندہ انہوں نے روزی تو آڑا رابی دے رہے ہیں، پر ہے یا نہیں ہے، اڑ سکن یا نہ سکن ہے۔ اللہ کہندہ میں تے پرندیاں نو رزق دینا، تو تے پھر بھی 6 فٹ دا بندہ ہے، تو ٹینشن کا دی لئی کھڑا ہے۔ آؤ کائنات دے لوگ تے اللہ دا تعارف نام سورۃ الفاتحہ دی آیت ہے۔ اچھا دسو کیڑی سورت دی آیت ہے؟ بولو سورۃ الفاتحہ جڑی آپا نماز دے وچ پڑھنے ہیں۔ فاتحہ دی مفاتحہ دا معنی کھولنے والی، اللہ دی قسمیں اے سورت اللہ دی توحید بھی کھول کھول کے بیان کر دیئے۔ اے جڑی سورت ہے اللہ کہندے نے پڑھ میں تیرے واسطے رزق دے دروازے بھی کھول دیاں گا۔ میرے بندے تو قرآن پڑھ، قرآن پڑھ، قرآن ہے، میں تینوں قرآن دی وجہ نال ہے میں تیرے واسطے بڑا کچھ واضح کر دیاں گا۔ توجہ میرے ول کرنا ہے تے اللہ دا تعارف نام ہے۔ آئیے آگے چلیے گے، میرے پیغمبر دی باری آ گئی ہے جس اللہ نے نبی نو نبوت عطا فرمائی ہے، صدقے جاواں قربان جاواں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا لوگوں اللہ رب العالمین ہے تے میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ مانا کیا نکلے آگے ترجمہ پینج کر لئیے گے۔ اللہ کہندہ کائنات دے لوگوں جتو تک رب دی ربوبیت ہوئے گی اتو تک میری رحمت والے نبی دی رحمت ہوئے گی۔ جتے جتے میں رب ہوں گا اوتے اوتے میرے نبی دی نبوت بھی ہوئے گی۔ صدقے جاواں قربان جاواں گا۔ اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا
رحمت للعالمین ہے۔ فرمایا کائنات لوگوں ہے، پوری کائنات واسطے ہے، اپنے واسطے بیگانے واسطے ہے، مسلمان واسطے کافر واسطے ہے، جنہ واسطے پرندیاں واسطے ہیں۔ فرمایا پوری کائنات واسطے ہیں، میرا نبی رحمت بن کے آیا ہے، انج کہہ دیا مزہ جائے گا۔ کائنات لوگوں ہیں، اللہ فرماندے نے جتے میں خدا دی خدائی ہوئے گی اوتے میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی۔ صدقے جاواں ہوئے پھر انجی گل نا، اے پھر حقیقت باتیں ہیں۔ اللہ دی قسم ہے جتے اللہ دی توحید در چرچا ہے اوتے میرے پیغمبر دی نبوت دا بھی چرچائیں گے، جتے اللہ دی نام دا چرچائیں گے اوتے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا بھی چرچائیں گے۔ تھی اگر میں محبت نالنج کہہ دیا گے صدقے جاواں قربان جاواں گے، جس بازے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے، جس بازے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، سونیا تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں، تیری شان تو صدقے جاواں، چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے۔ مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسا تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا۔ اچھی کہو سبحان اللہ، صدقے تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، عظمت قرآن، قاری محمد بلال عابد اور صاحب۔ صدقے جاواں قربان جاواں، توجہ میرے ول غور میرے ول کرنا ہے، جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، چرچے پڑھ لو گے رل کے، غصہ تو نہیں آئے گا۔ کئی آدھے نے مولوی صاحب فیس تو تسی لینی کیڑی اسی لینی، آپ پہ پڑھیا کرو۔ ایک جگہ تو میں تقریر کرنے گیا، میں کہا پڑھو، آندے مولوی صاحب تہاڈا ہی کام میں، میں کہنا یار تسی بھی پڑھو انشاءاللہ تانوں بھی اللہ اجر دے گا۔ یار نعت خان تے اسی سارے ہیں انشاءاللہ۔ نعت دا معنی پتہ کیندا؟ نعت دا معنی تعریف کرنا میرے پیغمبر دی تعریف ہے۔ ایک کلے مولویاں تے نہیں، اللہ نے دوسریاں تے بھی لازم کیتا ہے۔ تے میرے نہ رل کے پڑھے آج انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا ہے۔ تسی کہنا چرچے تیرے نہیں ہے۔ اگلی گل میں آپ پہ کہہ دیاں گا، جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، چرچے۔ آجے بھی کہیں نہیں پڑھ دے، شرم آن ڈی ہے، تم نے شرم آر لی ہے، شرم آر لی ہے تو پھر پڑھا ماشاءاللہ۔ اگر شرم نہیں آتی پھر پڑھانا، اچھی پڑھا چرچے، پڑھا یار پڑھا، گھبرانا نہیں انشاءاللہ، پڑھنا پڑھو، پریشان نہیں ہونا۔ سارے اڈو ماجی سارے بھائی پڑھا ماشاءاللہ۔ آج تم اڈلی بھی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ، بات بھی سارا نے پڑھنی ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، جس پاسے کن میں لاواں چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے، تیری شان تو صدقے جاواں، تیری شان تو صدقے جاواں، چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے۔ بس اتنی آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ہن نہ چھڑے جے اللہ تنوں جزا دے گا، توجہ کرنا ہے۔ صدقے جاواں قربان جاواں، اوے مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسا تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا۔ اور مکے وچ ویکھیا مدینے وچ ویکھیا، اسا تینوں مومناں دے سینے وچ ویکھیا۔ جڑے پاسے نظر میں باواں چرچے تیرے نے، چرچے تیرے نے۔ اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا، غور کرنا ہے۔ دین وچ ویکھیا، ایمان وچ ویکھیا، اسا تینوں رب دے قرآن وچ ویکھیا،
اساں تینو رب دے قرآن وچ ویکھیا اساں تینو رب دے قرآن وچ ویکھیا جس لفظ تے نظر میں باواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے تیری شان تو صدقے جاواں چرچے تیرے نے چرچے تیرے نے اللہ دا قرآن بولے آئے ہیں اے توجہ میرے ول کرنا اللہ دا قرآن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فرمایا کائنات دے لوگوں ہیں جویں اللہ رب العالمین نبی رحمت للہ اینڈی کوئی ہے کہ نہیں رب العالمین اللہ تے رحمت للعالمین اللہ دا نبی ہے اللہ پورے جہان واسطے رب تے میرا نبی پوری کائنات واسطے رحمت سبحان اللہ توجہ سمجھ آ رہی نا ماشاءاللہ آؤ کائنات دے لوگوں میں توجہ کرنا غور کرنا ہن اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام ہے تیسری چیز ہے صدقے جاواں قربان جاواں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اور مکے دی گل آگئی مکے دی اور پروانے مدینے دی گل آگئی اللہ رب العالمین نبی رحمت للعالمین تے مکہ ہدی للعالمین صدقے جاواں تے ایتھے بھی محبت دی گل کرا غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے غفور اللہ غفور کی معنی ہے غفور ہے اب بولو اللہ دا نام کیا غفور آپ اللہ نو کہنا آپ کنو کہنا ہے آپ اللہ نو کہنا غفور ایسا کوئی انتظام ہو درود کے لیے حاضر غلام ہو جائے غفور ایسا کوئی انتظام ہو جائے طواف کعبہ کے لیے حاضر غلام ہو جائے توجہ کرنا میرے محترم بھائیوں مکے دی گل آئی مکے دی گل آئی میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ مکے جائے گا ایمان دی حالت اندر فرمایا میرے امتی پہلی نظر مکے تے پائیں گا ایمان دی حالت اندر اللہ تیری زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور اللہ دی نبی نے فرمایا جڑا بندہ مسجد حرام اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ 1 لاکھ دا اجر عطا کرے گا کنے دا 1 لاکھ دا اجر عطا کرے اور کہنا او مکے دی کیا بات مکے دی کیا شان ہے اور یارو مکے دی کیا بہار ہے اور تے ایک پتھر لگا ہے جن دا نام حجر اسود ہے اے پتھر ہوئے ہیں جڑا اللہ نے جنت جو بھیجے آئے تے آدم دے ذریعے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جبرائیل دے ذریعے ہیں اے جنت جو پتھر آیا ہے جڑا میرے نبی نے بیت اللہ دی دیوار اندر لگایا ہے صدقے جاواں قربان جاواں اے تے بھی میرے بابا جی تڑپے اور بڑی پیاری گل کیتی ہے فرمان نے حجر اسود نو کسے زوال کیتا حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ اینا کیوں کالائے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں ہر کوئی چمن والائے تے حجر اسود اگوں جواب دیتا میری شان تا سب تو آلائے
اوے تاں چم دی مینوں چم گیا کملی والا مینوں اللہ دا پیغمبر چم گیا مینوں دنیا تاں چم دیئے یہ سارے پیسے کاری بھائی یعقوب صاحب نے دینے نے توجہ کرنا ماشاءاللہ اللہ انہاں دی محبت قبول فرمائے آئے اچھی تے کہہ دیو آمین میرے ہو اللہ میرے بھائی نوں عمرہ کروائے اللہ تانوں بھی کروائے توجہ ہے نا ماشاءاللہ اور پیسہ دی کوئی ضرورت نہیں تسی بولو انشاءاللہ اے تہاڈا پیسہ ہی پیسہ ہے کھول کے کہو سبحان اللہ صدقے جاواں قربان جاواں ماشاءاللہ میرا ویر ساؤنڈ والا سبحان اللہ صدقے جاواں قربان جاواں توجہ کرنا غور کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسری گل مکے دی فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین مکے دی تے گل ہوگی تے آپ مدینے دی بھی نال لگ دے ہاتھ کر لئیے کہ نہ کریے کر لئیے زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ کئی لوگ ہیں کہندے نے مولانا اے لوگ پتہ نہیں شاید ساڑھے دل چ مطلب کسی دے دل چ ساڑھے بارے چ خیال آ جائے کہ مکے نو من دے نا میرے محترم بھائیو مکہ ہے جتھے بیت اللہ اور مدینہ جتھے میرا تیرا پیارا رسول اللہ ہے مکہ بھی اللہ تے بولو مدینہ بھی اللہ دی قسم ہے مکہ میرے نبی دی جائے پیدائش ہے اور مدینہ الرسول میرے پیغمبر دا مسکن ہے آج بھی میرے پیغمبر مدینے چ لیٹے نے خدا دی قسم ہے انہاں گلیاں چ اج بھی پیغمبر دی محبت دے آثار نظر آ رہے نے جتھے آمینہ دے لال ٹر دے رہے نے گلیاں بڑی عظمت والیاں نے جتے پوری کائنات دے امام دیاں تلیاں لگ گئیاں نے صدقے جاواں قربان جاواں عرب شریف تو صدقے جائیے تے جتے بکریاں یار چرائیاں قدم قدم تے میں بوسے دیواں اور جتے تلیاں یار نے لائیاں صدقے جاواں قربان لوگو کیا ہی بات ہے مدینے دی ہاؤ کائنات دے لوگو صدقے جاواں قربان جاواں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو ہیں کیا کہنے وہاں کے خار اچھے مدینے کے در و دیوار میں نا اللہ دی قسم اللہ تو مدینے لے جائے قاری رفیق صاحب بڑی پیاری گل اللہ میں لے گیا مدینے منورہ الحمدللہ میں 2 عمرے کیتے نے جدو آخری عمرے تے گئے نا اے چکوال علی سائیڈ تے ایک بابا ساڑھی کمرے تے رہندا سی بیچارہ جدو اسی اللہ اکبر کمیرہ مدینے چو نکل لگے ساڑھی جدے چو فلیٹ سی اسی جدو مدینے چو نکلے نا تے بس دے اندر اسی بیٹھ گئے ہیں جدو بس جو بیٹھے ہیں تے ایک بابا میرے نال نا زارو کتار چیخا مار کے روئی جائے تے نال مسجد نبوی دا مینار دیکھی جائے آئے مسجد نبوی دا مینار ہوئے خدا دی قسم ہے نوجوانوں رب دے نبی دی مسجد دا مینار دیکھی جا رہے ہیں تے نال روئی جا رہے ہیں میں نال والے بزرگ دے کندے تے ہاتھ رکھیا میں کہا بابا جی خیر ہے کہندہ پترہ نبی دا شہر چھڑ چلا میں پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا ہیں اللہ اکبر کبیرہ لوگ روندے نے خدا دی قسمیں تائیں تے کائنات دے لوگوں میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ ایمان دی حالت اندر میرے مدینے جو فوت ہو جائے نبی دی شفاعت ہوندے تے حلال ہو جائے گی جنت حقدار بن جائے گا صدقے جاواں قربان جاواں آؤ کائنات دے لوگوں توجہ کرنا غور کرنا ہے پھر محبت دا پیغام دیاں گا مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں گلوں کے تو کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں اور توجہ کرنا بڑا پیارا جملہ ہے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے وہاں ہر چیز اچھی ہے زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں
اچھے ہیں مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں۔ توجہ کرنا کائنات لوگوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا مکہ مدینہ ہدی للعالمین ہے۔ اللہ رب العالمین تے نبی رحمت للعالمین تے مکہ مدینہ ہدی۔ اچھا بھئی ہدایت دا مرکز ہے مکہ، بولو کہا دا مرکز ہے؟ سارے بولو اتھے اللہ ہدایت دیندہ ہے، بے ہدایتیاں نو اللہ ہدایت دیندہ ہے، بولو بے ہدایتیاں نو اللہ۔ تے جڑا اتھے بھی جا کے کہ میں تے بیت اللہ دے امام پیچھے نماز نہیں پڑھدا، بولو وڈا بے ہدایت ہے کہ نہیں؟ جنہوں اتھے بھی ہدایت نہ لبے، اتھے بھی جا کے جنہوں اوہ خدا دی غزی دے جاننا ہی تاوان نبی پیدا ہوئے نے، سبحان اللہ۔ اور میرا نبی بیت اللہ دا امام، بیت اللہ دا خطیب ہے، میرے نبی نے بیت اللہ دا تعمیر دا، نبی پاک نے آپ کی تھی تعمیر بیت اللہ دی، حجر اسود دا پتھر آپ اٹھا کے لگایا میرے پیغمبر نے، حجر اسود نو بوسا آمینہ دے لال نے آپ فرمایا۔ اوہ خدا دی قسمیں کون سی نسبت ہے؟ اور دیکھو معراج اللہ نو مکے چو ہے میرے نبی نے، بولو اللہ نے معراج میرے نبی نو کتھوں کروایا؟ سارے بولو اچھی بولو، اوہ جوان ہاتھ بن کے بیٹھا بول ذرا ماشاءاللہ، کتھوں کروایا معراج؟ مکے جو کروایا۔ اللہ دا فرشتہ جبرائیل مکے چایا۔ اوہ خدا دی قسم تے دعا کریا کرو اللہ سانو مکے دیاں بار بار حاضریاں نصیب فرما دے۔ تو آڑے جو ماشاءاللہ بڑے ایسے ہونگے، بڑے میں تے نہیں جاندہ، بڑے تو آڑے ایسے نے جو زمیندار نے، کلیاں دے مربیاں دے مالک نے، لکھاں کہ خدا دا واسطے ویکھو تو آڑا پردیسی پائیاں ہاتھ بن کے کہنا ماں اللہ دے کار جایا کرو، انشاءاللہ اللہ تمہاری رزق جی اضافہ فرما دے گا، اللہ گناہ تو دے گا انشاءاللہ، اللہ دل صاف کر دے گا، اللہ پریشانیاں مکا دے گا، اللہ تیریاں دعاواں قبول کرے گا، اللہ تیرا روشن بنجر زمین آباد کر دے گا اپنے نور دے نال۔ تینوں کیا پتا مکے دی بہار کیسی ہے؟ جانا چاہیے دے، بولو جانا، ڈرنا نہیں ہے 1.5 لاکھ تو کوئی گال نہیں، 1.5 لاکھ دی کیا اوقات ہے جنہوں اللہ دا کار ویکھنا نصیب ہو جائے، 1.5 لاکھ دی کوئی ویلیو نہیں۔ تے جا اپنا جایا کرو تو مولویوں نو بھیج دیا کرو، اے تے کام نہیں تسی کرنا، توبہ کر، اے تے کام کرنا ہی نہیں نا۔ قاری رفیق فردوسی صاحب نو بھیجو، تہاڈا بھائی قاری بلال احمد مینوں بھیجو، میرے بزرگ بیٹھے نے انہاں نو بھیجو، شبیر شاکر صاحب نو، او بھائی آپ نہیں جاندے سانو ہی بھیج دیو، جاؤ قاری صاحب ویس کرنی صاحب نو بھیجو جڑا تہاڈے بچیاں نو قرآن دا حافظ بنا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ قاری یونس صاحب، بھائی سارے مولویاں دے نا کہنا سارے نو کڈو ماشاءاللہ مکے چ۔ تسی آندے بس اے مولوی ایتھے ہی ٹھیک نے، تسی نہیں بھیج دے مکے جی، انشاءاللہ بھیجو گے نا، بھیجیا کرو انشاءاللہ، اللہ تانوں اجر عطا کرے گا۔ بھائی قاری رفیق صاحب بیٹھے نے ماشاءاللہ، بہت بڑے عالم دین نے، اللہ پوچھئے نہ کرو، جیڑا بندہ کسی نو عمرہ کروائے گا جنہ کرن والے نو اجر دے گا، اللہ اس نہ بھیجن والے نو بھی اجر دے دے گا، بھیجن والے نو بھی اللہ اتنا ہی اجر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ دے ہاں بھائی اجر دی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بہت بڑا ہے تے اللہ اجر بھی بہت بڑا ہی عطا کردا ہے۔ اللہ گن کے اجر نہیں دیندہ 3 ٹن 4 ٹن 20 ٹن 100 ٹن نہیں، اللہ دے ہاں ٹنہ دی کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ دے ہاں تے پہاڑاں دے نیکیاں دی کوئی اوقات نہیں ہے۔ خدا دی قسم اللہ اینا دے گا جنی اللہ دی شان دے لائق ہے، جتنا اللہ دی شان دے لائق اللہ اتنا اجر عطا کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ کائنات دے لوگو توجہ کرنا، غور کرنا، آؤ نوجوانو، اللہ رب العالمین نبی رحمت للعالمین مکہ مدینہ ہدی للعالمین ہے، تیواری آگئی اللہ دے قرآن دی، اللہ دے قرآن دی۔ کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا کائنات دے لوگوں توجہ میرے ول کرنا، توجہ میرے ول کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ذکر للعالمین، قرآن پڑھیا کرو، قرآن بہت بڑا ذکر ہے، قرآن سنیا کرو، اللہ دا قرآن بہت بڑا ذکر ہے۔ اور کائنات دے لوگوں ایک قرآن اپنی بیٹیاں نو پڑھاؤ، ایک قرآن بہت بڑا ذکر ہے، ایک قرآن اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، ایک قرآن بہت بڑا ذکر
کریں گے صدقے جاواں قربان جاواں گا اوئے او قسمتاں والیاں ماواں نے لوگ پتر جنہاں دے کاری نے ہائے صدقے جاواں ہوئے میریاں پیاریاں بہناں اگر آئیاں بیٹھے نے میریاں بہناں میریاں ماواں اگر آئیاں بیٹھیاں نے میں عرض کرانگا پیاری بہنوں خوش نصیب و بہنیں جندہ بھائی قرآن دا کاری ہے خوش نصیب و مائیں جندہ بیٹا قرآن دا کاری ہے خوش نصیب و بہنیں جندہ بھائی ممبر دا وارث ہے خوش نصیب و مائیں جندہ پتر نبی دی وراثت دا مالک ہے اے او قسمت والیاں ماواں نے لوگ پتر جنہاں دے کاری نے او باپ مقدراں والے نے پتر پڑھ دے جنہاں دے بخاری نے اجد پتر پڑھ دے جنہاں دے بخاری نے اور پیر رکھنے صدقے جاواں قربان جاواں توجہ کرنا جملہ بڑا پیارا ہے اور پیر رکھنے فرشتے پر رکھنے فرشتے پیر تھلے اے عظمتانے قرآن دیا اے عظمتانے قرآن کیا بات نبی دی شان دیاں دھماں پہ گئیاں جگ وچ آن دیاں توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دی زمین تے عالمین واسطے اے قرآن بہت بڑا ذکر ہے قرآن بہت بڑا ذکر ہے اور اندازہ لگاؤ اتنا بڑا ذکر ہے اے دیکھو قرآن ہے نا قرآن ہے اللہ دی قسم ہے قرآن اللہ نے بھیجا جبرائیل دے ذریعے اس قرآن دا پہلا حافظ اور پہلا قاری میرا پیغمبر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر ہے قرآن دا حافظ قرآن دا قاری ہے توجہ کرنا کائنات دے لوگوں ہے اس امت دا پہلا مسلمان ہے سیدنا صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قرآن دے حافظ نے قرآن دے قاری نے سیدنا فاروق اعظم اللہ دے قرآن دے حافظ نے قاری نے سیدنا علی مولا حافظ نے قاری نے حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے حافظ نے قاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے حافظ نے قاری نے حضرت حسنین کریمین نبی دے نواسی حافظ نے قرآن دے قاری اور خدا دی قسم ایڈے نبی دے سینکڑوں صحابہ اللہ دے پیغمبر دے قرآن دے حافظ بھی سن نال دے قرآن دے شاندار قاری بھی سن تے اگر سانو اللہ 5 پتر عطا کرے تے ایک پتر قاری بنا دی تے کیڑا فاقہ پہن لگا کی ہون لگا کچھ بھی نہیں ہون لگا کم از کم ایک تے بنا دیئے یا اگر 4 پتر نے ایک بیٹا قرآن دا حافظ بناؤ قرآن دا قاری بناؤ اللہ دے دین دا عالم بناؤ 3 بیٹے دیتے نہ اللہ نے ایک قرآن دا حافظ قاری بناؤ صدقے جاواں قربان جاواں توجہ کرنا غور کرنا ایک قرآن کتنا انمول خزانہ ہے ایک قرآن ہے کتنا انمول خزانہ ہے قرآن خدا دی عظمت دا کیسا انمول خزانہ ہے قرآن خدا دی انشاءاللہ بچیاں نو حافظ بناؤ گے کھل کے کوئی انشاءاللہ قرآن دے قاری بناؤ گے انشاءاللہ بڑا فائدہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بچہ اپنے پتر نو حافظ دے قاری بنا دے گا اور نال عمل شروع کر دے اللہ دے نبی نے فرمایا ان دے ماں پیو دے سر تے اللہ سونے دا ایسا تاج سجائے گا کہ اس تاج دے سامنے سورج دی روشنی بھی کم پہ جائے گی اتنا علی شان سونے دا تاج کہا اور میرے محترم بھائیو اے اللہ عزتاں عطا کرے گا اللہ پروٹوکول قیامت والے دن عطا کرے گا اللہ دی قسم صدقے جاواں قربان جاواں قرآن پڑھیا کرو کئی بندے نو عادت پئی ہوندی نوائے وقت پڑھن دی کئی نو عادت پئی ہوندی جنگ اخبار پڑھن دی اللہ اوہ جننے اخبار پڑھو گے ٹینشن ہی آن گیا کی آن گیا قرآن پڑھو گے اللہ سکون دے گا فرق تے ہے نا یار
اخبار پڑھو گے ٹینشن کی لکھیا ہے گا اور جی اکاڑے دے اندر 2 بندے قتل ہو گئے، اخبار صرف فلاں بندہ شراب پیتا پیتا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور یہ اپوزیشن دیا خبراں پڑھ لو گے، عمران خان دیا خبراں پڑھ لو گے، کی لبے گا تانوں؟ اسی کچھ لینا دینا حکومت تو کی لینا دینا ہے؟ اور بولو کچھ لینا ہے اسی کی لینا دینا ہے؟ قرآن پڑھیا کرو تو آڑی آخرت بھی سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ دی قسم ہے دل دی بنجر زمین اللہ قرآن و سننے دی روشنی نال آباد فرما دے گا۔ تینوں پتہ ہے قرآن دا ایک حرف پڑھے اللہ 10 نیکیاں عطا کر دے گا۔ میرے محترم بھائیو قرآن دی عظمت ہی بڑی ہے، خدا دی قسم نبی پاک اتنا زیادہ قرآن پڑھ دے سن، اتنا زیادہ صحابہ اتنے شوق نال قرآن پڑھ دے سن، اتنے شوق نال اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دا قرآن سن کے صحابہ اکرام دے آسمان نہ تو اللہ دے فرشتے اتر آیا کر دے سن، انہاں قرآن پڑھیا کر دے سن۔ ساڑی تے بدبختی جہالت دی اخیر ہو گئی، اسی تے بیٹیاں دا نکاح کرنے رخصتی کرنے ساڑیاں بیٹیاں نو ناظرہ قرآن تک نہیں آ رہا، آج دا عالم ہے، آج افسوسناک خبر ہے ساڑیاں بیٹیاں رخصت ہو رہی ہیں، اتنا بڑا قرآن غلاف اندر لپیٹ کے بطور امانت بیٹی نو دینے اگر پڑھن دی واری آئے تے بیٹی نو صحیح قرآن نہیں پڑھنا آندا، ان دی بنیادی وجہ اسی اپنے بچیاں دی صحیح تربیت نہیں کر سکے۔ یار اولاد اللہ کا دے واسطے دیندہ ہے، تاں دیندہ ہے کہ یار انہاں دی اچھی تربیت کرو۔ امام بخاری بھی تو کسے دے بیٹے نے، کیسی تربیت ہے شاندار، امام مسلم بھی تو کسے دے بیٹے نے یار۔ اور یار بڑے بڑے امام، پتہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے 9 سال دی عمر چلا دے قرآن دے حافظ بن گئے سا۔ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ 13 سال دی عمر اندر اللہ دے قرآن دے حافظ بن گئے سن۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ 9 سال دی عمر اندر اللہ دے قرآن دے حافظ بھی سن اور شاندار قرآن دے قاری بھی سن۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ 7 سال دی عمر اندر قرآن دے حافظ اور قاری یار۔ میرے محترم بھائیو اللہ دے پیغمبر دے اکثر و بیشتر صحابہ قرآن دے حافظ اور قاری۔ چلو آپا تے وڈے ہو گئے ہیں، آپا تے چلو نہیں پڑھ سکے، اور یار اللہ ساڑھے پترہ نو ہی بنا دے، کوشش تے کر لو یار انشاءاللہ۔ آؤ کائنات دے لوگو توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ دے پیغمبر دے قرآن دے حافظ، سارے قرآن دے قاری، اللہ دے دین دے عالم۔ تو میں نے تے جملہ یاد آیا، کہہ دیں ماشاءاللہ، بڑی محبت نال سنے آ جائیں گے، کرنے والا بڑی پیاری گل کردا ہے کہ سارے یار اور نبی دے پیارے۔ بڑی پیاری گل ہے، بڑی پیاری گل ہے، اگر تسی توجہ کرو گے سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ آخری گل اینڈ ول جا رہے ہیں، توجہ میرے ول کرنا ہے کہ سارے یار اور نبی دے پیارے تے کوئی نہیں ان جارا ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ان سونے یارا ورگا، نہ کوئی آیت نہ کوئی آسی ان جان نثارا ورگا، او کی پوچھ دیو شان صدیق اکبر دی ایکو یار ہزاراں ورگا۔ اے خدا دی قسم ہے نبی دے یاراں دی کی گل ہے، ایک یار کروڑاں دا مقابلہ رل کے بھی کلے صدیق اکبر دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایڈے ایڈے قیمتی یار نے، کیوں؟ اور خدا دی قسم ہے انہوں نے نبی دی گل منی، وہ نبی دے غلام سن، نبی دے پہرے دار سن، نبی دے جان نثار سن۔ آؤ کائنات دے لوگو توجہ کرنا، غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خالق کائنات نے فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، اللہ رب العالمین قرآن ذکر للعالمین، نبی رحمت للعالمین۔ تو دوستو تسی مکہ مدینہ ہدل للعالمین، صدقے جاواں قربان جاواں، آؤ کائنات دے لوگو 100 ہاتھ رسا سرے تے گانڈ۔ اچھا چارے چیزاں اللہ نے، اللہ بھی اللہ، نبی بھی اللہ، مکہ مدینہ بھی اللہ، تے قرآن بھی۔ اللہ ورگا کوئی رب کوئی نہیں، نبی ورگا کوئی رحمت والا کوئی نہیں، قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں، تے بیت اللہ ورگا کوئی گھر
میرے نبی نے فرمایا پوری کائنات دی مسجداں انہاں دا باپ بیت اللہ ہے، انہاں دا باپ والا انہاں دا باپ ہے۔ اچھا ایتھے بندہ آندا ہے مسجد تے رب اچھا نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اے مسجد اللہ اٹھا لے گا، اللہ مسجداں اٹھا لے گا، اٹھا کے جنت وچ بھیج دے گا تے جڑے مسجد نال پیار کردے نے انشاءاللہ وہ بھی ادھر جان گے کہ نہیں جان گے؟ سبحان اللہ، وہ بھی ادھر جان گے، وہ بھی ادھر جان گے کوئی انشاءاللہ۔ اے مسجداں زمین تے نہیں رہن گیا، اللہ اٹھا لے گا اوپر اور اپنی جنت اندر داخل کر دے گے انہاں جگہ نو، سبحان اللہ۔ تے جڑا 5 وقت ایتھے آندا ہے تے کیا مسجد ایڈی بے وفا تے نہیں ہے؟ قیامت والے دن کی کہ اللہ میں جنت جانی ہے اینو نہیں مسجد کہے گی اللہ اے بندہ 5 وقت میرے نال ملاقات کردا اللہ ہن میرے نال ہی جنت جائے گا۔ انشاءاللہ مسجد نال پیار کرو گے نا، انشاءاللہ مسجد نال بھی پیار کرو اور مسجد دے باپ بیت اللہ نال بھی پیار کرو۔ آؤ کائنات دے لوگو توجہ کرنا، 100 ہاتھ رسا سرے گانڈے محبت دا پیغام دیندہ جاواں گے۔ کس نبی نے گلاں دسیاں نے، کس نبی تے قرآن آیا ہے، اس نبی دے بارے میں پھر جلدے جاندیاں کہہ دیاں گے آئے عربی سلطان آیا اے عربی۔ اے جملہ ہے نا، اے جملہ میں کلے نے نہیں پڑھنا، یہ تو انہوں نال پڑھاواں گا، پڑھو گے تو جی ہیں پڑھیں گے تسی بول دیں جی میں 4 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھا دی، بولو گے انشاءاللہ ٹیٹ ہو کے۔ یہ جملہ میں بڑی جگہ تے پڑھے نے، بڑی جگہ تے میں کراچی بھی اشعار پڑھے نے، چنگ بھی پڑھے نے، خدا بڑی جگہ، لیکن کیا ہی بات ہے لوگوں نے میرے نار رال کے پڑھے، خدا پتہ لگ جائے اور بھائی ویکھن والا ہر بندہ محسوس کرے گا یہ جننے بیٹھے نے سارے نبی دے پروانے بیٹھے نے، یہ نبی دے غلام بیٹھے نے، نبی دے نعت خاں آج بن جاؤ نعت خاں ویکھی جائے گی۔ اور یار اوڈ بھی تے نعت خاں ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، بولو بھئی نہیں ہو سکتے ہیں اللہ دے فضل نال، اوڈ بھی تے بندے ہی نے نا بیچارے، اسی بھی تے کلمہ پڑھنے اللہ دے فضل نال، لوگ نعت خانے اسی بھی نعت خاں انشاءاللہ۔ میرے نال رل کے پڑھیا جے، رل کے پڑھیا جے، صدقے جاواں قربان جاواں، بڑی محبت نال کہاں گا عربی سلطان آیا اے عربی سلطان آیا، اچھیاں تے نیویاں دے سونا فرق مٹانا آیا۔ کھول کے کو سبحان اللہ ہے، جملہ بڑا قیمتی ہے، جملہ بڑا قیمتی ہے، اگے جملہ بڑا پیاران والا ہے، صدقے جاواں قربان جاواں ہو جیدہ جگ پروانہ ہے، ہو جیدہ جگ پروانہ ہے، ہو جیدہ جگ پروانہ ہے، زہرا دا بابا ہے، حسنین دا نانا ہے، حسنین دا نانا ہے، حسنین دا نانا ہے۔ اور اگلا بڑا پیارا جملہ ہے تیبہ والممایا، تیبہ دمانا مدینہ، سبحان اللہ تیبہ دمانا ہے، یار مدینہ دا نام تیبہ بھی ہے، تیبہ دمانا پاک شرک تو پاک ہے، تیبہ والممایا، تیبہ والممایا، ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تم آیا، دوجا پھر بھی تم آیا۔ اللہ دا قرآن بولے آئے گے، توجہ کرنا ان 4 ایتاں کٹھیاں سناواں گے، آخر دیکھ گل کرن تے میرا سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کدھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آواز آندی ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تے کدھر اللہ دے قرآن دی آواز آئیے گا، اللہ فرماتے نے ان ہوا الا ذکر للعالمین۔
تے کدھر آواز ہوندی ہے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین خدا دی قسم قرآن دی بہار ہی اپنی میرے محترم بھائیو قرآن دی لذت ہی اپنی ہے قرآن دی مٹھاس ہی اپنی ہے آؤ پھر لوگوں صدقے جامان جاندے ہیں کہہ دیں ایک گل اور بھی کہہ دیں ماشاءاللہ میرا بھائی قاسم صاحب کہہ رہے سان ہے قاری صاحب اشعار پڑھے ساڈا نبی سانو جان تم پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا نعرہ تکبیر تسی کہنا جگ جاندا مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شان قرآن حضرت مولانا قاری محمد بلال عابد صاحب تھوڑی بولن دی واری آگئی بڑی دیر چپ بیٹھے رہے ان بولن دی واری آگئی ساڈا نبی سانو جان جدو میں انج کرا گا نا پھر تسی بولنا ہے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا پڑھو جنوں سارا جگ جاندہ تھوڑی آواز ریکارڈ ہونی چاہیے دیئے انشاءاللہ ویڈیو نیٹ تے جائے گی انشاءاللہ پوری دنیا دیکھے گی پتہ لگے نبی دے پروانے جان نثار وفادار نبی دے حبدار نبی دے غلام آئے بیٹھے نے ساڈا نبی سن جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ پہلے یاد کر لو تسی بھول جاندے ہو پڑھو جنوں سارا پڑھو جنوں سارا جڑا میں پڑھان لیا وہ پڑھو جنوں سارا جگ جاندا بھولو گے تے نہیں یا اللہ جڑا نہ پڑھے آج ایک بجے تو پہلے ان دی سم بند ہو جائے پڑھو گے انشاءاللہ تے جن دی سم بند ہو گئی تو رات میں نیندر نہیں آئے گی یہ گل کیوں قاری صاحب اے بڑی محبت نال تانوں میں تاں سم دی گل کیتی ہے تاکہ تسی پڑھو نبی دی نعت تے میں چاہنا تسی نعت اچھا دیکھو نبی دے بڑے بڑے صحابہ نعت خازن خدا دی قسم قاری فیق صاحب نو پوچھو سبحان اللہ ویس کرنی صاحب نو پوچھو حضرت حسان بن ثابت نبی پاک دے شاعر سن بہت پیارے اللہ دے نبی نے ممبر تے بٹھا کے انہوں نے اپنی نعت سنی آمنہ دے لال نے فرمایا بیٹھ ممبر تے اور میں تے ایک روایت اندر اتھو تک پڑھے ہے کہ جدو انہوں نے نعت پڑھی تے نبی کو چاندی دی انگوٹھی سی آمنہ دے لال نے انگوٹھی اتار کے انہوں نے بطور گفٹ دے دیتی تاں تو محمد دا نعت کھائیں سبحان اللہ اور میرے محترم بھائیو اتنی محبت کر دے سن اللہ دے نبی نعت کھانا تے تسی بھی انشاءاللہ نعت خان بن جاؤ میرے بزرگ بھی پڑھن گے میرے نوجوان اے آخری کلام پھر تے آپ ٹر جانا نا انشاءاللہ پھر بعد دیا نصیبان دیاں گلاں نے میں انشاءاللہ بھی پڑھ دیا قاری فیق صاحب دا آرڈر آ گیا توجہ میرے والے اور یار پڑھے آجے رل کے پڑھے آجے محبت نال پڑھے آجے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا ساڈا سونے بینا ساڈا اعلان کیے ساڈا سونے بینا ہندا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا اللہ نے ساڈے تے او کرم کمایا ہے اللہ نے ساڈے تے کرم کمایا ہے میں نہیں جے کہندا رب دے قرآن وچ آیا ہے اور میں نہیں جے کہندا رب دے قرآن وچ آیا ہے گیا پھلے کانتے اور گیا پھلے کانتے نبیاں دا لاڑا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جنوں سارا جگ جاندا ساڈا نبی سن جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جاندا جنوں سارا جگ جاندا قاری رفیق صاحب دا آرڈر پورا کر دیا بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی بہار آئی بہار آئی
بہار اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی اور بڑا پیارا جملہ توجہ کرنا ہے بڑی مایوس تھی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی مگر اللہ اکبر رہبر و رہنما عظمت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری بلال حافظ صاحب مگر آئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی وآخر دعوانا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفر وارحم وانت احکم الحاکمین اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے اللہ شفائی کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ جتنے پریشان حال نے اللہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ مقروضاں دے قرض دور فرما پیارے اللہ جتنیاں بہنہ بے اولاد نے اللہ انہاں بہنہ نو نیک سالے نرینہ اولاد نصیب فرما یا اللہ جتنے غریب نے اللہ اپنے بندیاں دیاں غربتاں دور فرما یا اللہ تنگ دستیاں دور فرما یا اللہ رزق حلال وافر مقدار اندر نصیب فرما مولا کریم سانو بار بار بیت اللہ دیاں زیارتاں نصیب فرما یا اللہ مدینہ منورہ دی حاضری نصیب فرما یا اللہ جنہ بعد دوستاں بزرگانے اللہ اجر رل مل کے تیرے دین دا پروگرام کروایا اللہ اجر عظیم عطا فرما یا اللہ جس لحاظ نال جس زاویے نال جس اینگل نال اللہ جس تیرے بندے نے جو تعاون کیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ جنہ نے علماء دا کھانا بنایا ہے اللہ سے دعا کرنے انہاں نو جنت دا کھانا کھلا دینا اللہ جنت دی مہمان نوازی فرما دینا یا اللہ جتنے تیرے بندیاں نے تیرا قرآن سنے آئے اللہ تیرے نبی دا فرمان سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما علماء کرام دا بطور برکت اللہ تشریف رکھنا اللہ قبول فرما یا اللہ سنو سارے انو حسد تو محفوظ فرما یا اللہ کینے بغض تو محفوظ فرما یا اللہ اخلاص دی دولت نال مالکہ مالا مال فرما یا اللہ اخلاص نال اللہ مالا مال فرما یا اللہ سانو ہر طرح دی ریاکاری دکھلاوے تو اللہ محفوظ فرما یا اللہ خالصتاً اپنی رضا واسطے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما ربنا یا اللہ میرے بھائی کہہ رہے سان ایک بھائی شہزاد صاحب بیمار نے اللہ شفا عطا فرما یا اللہ اس مجلس اندر جتنے باپ آئے بیٹھے نے اللہ انہاں کو اولاد نہیں اللہ اولاد نصیب فرما دے اللہ جنیاں اولاداں دے باپ آئے بیٹھے نے پیارے اللہ انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا دے اللہ قرآن دے حافظ بنا دے اللہ میرے بڑے پیارے بھائی قاری رفیق فردوسی صاحب ہے اللہ تیرے سے ولی کو اولاد کوئی نہیں اللہ اپنے اس ولی نو اولاد عطا فرما دے اللہ اپنے بندے نو اولاد نصیب فرما دے مالکہ تیرے کتنے ایسے نبی نے جنہ کو اولاد نہیں اللہ نکران چ رگ رگ کے اللہ نکران چ لگ لگ کے رو کے اللہ تیرے کو دعا کریا کر دے سن مالکہ تو نہ دیاں دعاواں قبول فرما کے اولادہ دے دیتیاں اللہ اسی بھی دعا کرنے مالکہ جنہ دیاں جھولیاں خالی نے اللہ ترس گئے اولاداں تو اللہ تڑپ رہنے اولاداں تو مالکہ بے اولادیاں اللہ اولاد نصیب فرما دے یا
یا اللہ بہناں دیاں جھولیاں اللہ اولاد نال بھرپور فرما دے یا اللہ جنہ دیاں اولاداں موجود نہیں لیکن نافرمان نے اللہ فرما بردار بنا دے اللہ دین دے رستے تے چلن والا بنا دے اللہ جس تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں اللہ اس اپنے مقدس گھر نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما یا اللہ جنہ بچیاں نے حفظ کیتا ہے اللہ انہاں نو اے منزل یاد رکھن دی اللہ توفیق عطا فرما دینا یا اللہ انہوں عمل دی بھی توفیق عطا کرنا یا اللہ انہوں حافظ بنا دے اللہ حافظ تے بن گئے قاری بھی بنا دے اللہ قاری تو بعد انہوں اللہ اپنے دین دا عالم بنا دینا مالکا جتنی ساڑی قوم غیر قوم ہے جتنی آئے بیٹھے نے اللہ جنہ دیا نیک نیک جو خواہشات نے اللہ تو اپنی رحمت دے نال پوریاں فرما دے اللہ قاری ویس کرنی صاحب آئے بیٹھے نے اللہ تیرے اس بندے نے اللہ انہ بچیاں نو قرآن پڑھائے اللہ انہ دے ادارے نو اللہ دن دگنی رات چگنی اللہ ترقی نصیب فرما دے یا اللہ جتنے دینی ادارے مساجد ہے اللہ دینی علوم درسگاواں اللہ سبنا دی حفاظت فرما اللہ علماء حق دی حفاظت فرما یا اللہ خطبہ اعظام دی حفاظت فرما یا اللہ قرآن دے قاریاں دی حفاظت فرما یا اللہ اس ملک اندر امن دا بول بالا فرما دے اللہ اس ملک اندر اسلامی پرچم لہرا دے اللہ تمام مدیان باطلاتے اللہ حق اسلام نو غلبہ عطا فرما دے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی خیر کلکہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین صلی اللہ علیہ وسلم